السلام علیکم. آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر میں سید زادی کی طرف سے خوش آمدید. دوستو، میرے اس ناول میں ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو انجانے میں اپنے شوہر کے دوست کو اپنا منگیتر سمجھ بیٹھی. لیکن کیا اس کے شوہر کے دوست کو پتا تھا کہ وہ اس کے دوست کی منگیتر ہے؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو میری کہانی کی ہر ایپیسوڈ سننا ہوگی. تو آئیے آج کی ایپیسوڈ ہم شروع کرتے ہیں. نہیں اماں، میری خواہش بھی یہی ہے کہ میں باہر جاؤں. لیکن بیٹا، دلہن کا بھی تو سوچو. ایسی حالت میں ہے کہ یہ یہیں رہے گی، آپ کے پاس یا اپنے میکے. انہوں نے ایک پل کے لیے بھی اس سے منجدار سے نہیں نکالا. اگر صرف یہی کہتے تو وہ خوش فہمی میں مبتلا رہتی. اس نے باغور انہیں دیکھا، شاید اندر کا حال جان سکے، لیکن کامیاب نہیں ہوئی. کس قدر گہرے ہیں یہ، وہ سوچتی ہوئی وہاں سے اٹھ آئی. اس کے بعد اسے نہیں معلوم کہ اماں نے ان سے کیا کیا کہا. وہ یہیں رہے گی یا اپنے میکے میں. آخر آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ رات میں جب وہ سونے کے لیے لیٹے تو وہ ان کے سر پر آ کھڑی ہوئی اور پوچھنے لگی. مجھے پریشان مت کرو، انہوں نے کہا اور سر کے نیچے سے تکیہ کھینچ کر منہ پر رکھ لیا. میں واقعی آپ کو پریشان نہیں کروں گی اگر آپ مجھے اس اذیت سے نکال دیں تو. یا تو مجھے میرا قصور بتا دیں یا پھر مجھے معاف کر دیں. کیا چاہتی ہو؟ ابھی چلا جاؤں یہاں سے؟ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑے. لہجے میں کاٹ تھی جسے محسوس کر کے اس نے سوچا شاید اس طرح طیش میں آ کر ہی صحیح وہ اپنا حیا ظاہر کر دے کہ اس کے بارے میں انہوں نے کیا سوچا اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اگر آپ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں اور میرا وجود آپ کو برداشت نہیں ہو رہا تو مجھے جانے کی اجازت دیں. انہوں نے ہونٹ پیچ کیے جیسے اپنے آپ کو کچھ کہنے سے باز رکھا ہو. اس طرح خاموش مت رہیں احمد پلیز، وہ منت سے بولی. شکر کرو میں خاموش ہوں، ورنہ طوفان اٹھنے میں کیا دیر لگتی ہے، انہوں نے کہا اور تکیہ اٹھا کر کمرے سے نکل گئے. تب وہ رو رہی تھی. یہ صورتحال اب واقعی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی. ہر پل یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. گویا اس کی زندگی کا سارا اختیار مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں تھا. پتہ نہیں وہ واقعی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے یا جان بوجھ کر اسے اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا اور اب تک یہ سوچتی رہی کہ ان کے رحم و کرم پر ہے اور مکمل با اختیار. لیکن اب اچانک اس کا ذہن پلٹ گیا. یہ سراسر زیادتی ہے، وہ سوچنے لگی. یہ صحیح ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور وہ بھی انجانے میں، لیکن میں اتنی قصوروار ہرگز نہیں. مجھے لمحہ لمحہ احساس کمتری ہو رہی ہے اور میری ہستی کا غرور ہی چھین لیا جائے گا. میں نے تو آر پار یا کچھ سوچا ہی نہیں اور سب سچ خود احمد کو بتا دیا. یہ درمیانی راستہ تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ احمد اگر اپنا ظرف بڑھا نہیں کر سکتے تھے تو انہیں یہ حق بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات پیدا کر دیں کہ میں ہمیشہ ایک مجرمانہ احساس میں گھری رہوں. نہیں، میں نے فیصلے کی ڈور ان کے ہاتھ سے اس لیے نہیں تھمائی تھی کہ وہ غیر جانبداری سے سوچیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے اور اب اپنے بارے میں خود سوچوں گی اور خود فیصلہ کروں گی. اس کے بعد نیند آنے تک وہ نئے سرے سے گزشتہ حالات کو سوچتی رہی. احمد، میں آج اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہوں. صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب کی موجودگی اس نے انہیں متخاطب کر کے کہا. تو بس ایک پل کو ان کا ہاتھ رکا تھا، لیکن پھر فوراً اسی طرح مصروف ہو گئے اور اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوبارہ گویا ہوئی. بہت دن ہو گئے ہیں، آپ اسی وقت مجھے ساتھ لے کر جائیں پلیز، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. انہوں نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے خجلت کا مظاہرہ کیا. میرا خیال ہے امی کا گھر آپ کے آفس کے راستے میں پڑتا ہے.
اس نے کہا اور تائید کی۔ اماں کی طرف دیکھا تو کہنے لگی ٹھیک تو ہے نا، جاتے ہوئے چھوڑ دینا اس کو۔ کئی بار اس کی امی کا فون آ چکا ہے اور اس روز تو مجھ سے شکوہ ہی کر رہی تھی۔ ان کا خیال ہے کہ شاید میں ہی اس کو جانے نہیں دیتی۔ پتہ نہیں انہیں اپنی کیفیت چھپانے میں اس قدر کمال کیوں کر حاصل تھا۔ وہ جو انہیں باغور دیکھ رہی تھی وہ بھی نہیں جان سکی کہ اندر ہی اندر کیسے بیچ و تاب کھا رہے تھے، جبکہ بظاہر اپنا سابقہ لہجہ برقرار رکھا ہوا تھا۔ اب اپنے لہجے کو برقرار رکھتے ہوئے بولے چلو۔ وہ ان سے پہلے اٹھ کر کمرے میں آ گئی، جلدی جلدی بیگ میں چند جوڑے کپڑے رکھے اور بالوں میں اوپر سے برش کر کے بیگ اٹھاتی ہوئی برآمدے میں آ گئی۔ وہ عاصم کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس نے ایک اجنبی سی نظر ڈال کر عاصم سے جانے کیا کہتے ہوئے آگے آگے چل پڑے۔ گاڑی انہوں نے مسلسل ایک ہی رفتار سے چلائی تھی اور گھر کے سامنے ایک جھٹکے سے روکی تو غالباً کچھ کہنے سننے سے بچنے کی خاطر فوراً سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر سلگانے میں مصروف ہو گئے۔ واپسی کا پروگرام کچھ یوں ہے کہ جب بھی آپ آئیں گے میں آپ کے ساتھ چلوں گی، اور ان کی طرف دیکھ کر بولی اور پھر اتر کر اندر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آپ اسے لینے اتنی جلدی نہیں آئیں گے، اس لیے پہلے ہی مرحلے میں جب ببلی نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا تو پوچھا کیا رہو گی نا؟ تو وہ سہولت سے بولی ہاں بہت زیادہ دنوں کے لیے رہوں گی۔ آئی تو بہت سارے دنوں کی بات ہو۔ امی نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے شکوے سے کہا کیا کروں، طبیعت سنبھل کر نہیں رہ رہی تھی، اور احمد کہتے تھے کہ جب تک صحیح نہیں ہو جاؤ گی مت جاؤ، کیونکہ اس طرح امی کیا کہیں گی میری بیٹی کا یہ حال کر دیا۔ اس نے ہنستے ہوئے روایتی بیویوں والا بھرم رکھا۔ آپ کا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہوں؟ کہاں ٹھیک ہو، اتنی کمزور لگ رہی ہو، ببلی نے ٹوکا۔ بس کمزوری ہے، پھر فوراً موضوع بدل دیا۔ چھوٹے بھیا کہاں ہیں؟ ابھی نکلے ہیں۔ کہاں؟ آج کل نوکری کے چکر میں ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن وہ کمپیوٹر کورس جو کر رہے تھے وہ بھی کر رہے ہیں، اور کیونکہ شام کی کلاسز ہیں اس لیے۔ چلو شکر ہے کسی طرح انہیں احساس تو ہوا۔ اور بڑے بھیا کے گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں ابھی کل ہی بھابھی آئی تھی، تمہارا نہ صرف پوچھ رہی تھی بلکہ شکایت بھی کر رہی تھی کہ سسرال کا ایسا پیار کیا ہوا کہ میکے والوں کو ہی بھول گئی۔ بکھیروں کی بات نہیں ہے یار، اصل میں میرے آنے سے اماں اکیلی ہو جاتی ہیں۔ البتہ جب عاصم کی شادی ہو جائے گی تب میں سہولت سے کہیں آ جا سکوں گی۔ وہ پہلے ہی یہ ساری باتیں سوچ کر آئی تھی، جب ہی روانی سے ہر بات کا جواب دے رہی تھی۔ بہرحال اب تو آ گئی ہوں، اور جب تک تم خود جانے کے لیے نہیں کہو گی نہیں جاؤں گی۔ ارے واہ، میں کیوں جانے کے لیے کہوں گی؟ میں تو چاہتی ہوں کہ تم میرے پاس رہو۔ ببلی امی نے روک دیا، کم از کم اسے آرام سے بیٹھنے تو دو، تم تو فوراً ہی اس کے سر پر سوار ہو جاتی ہو۔ سوری۔ ببلی نادم ہوتے کے بجائے بساطا ہنستی ہوئی باہر آئی۔ بھائی جیا، مجھے بالکل یاد نہیں رہتا کہ اب کیونکہ تم شادی شدہ ہو اس لیے تمہارے ساتھ خاص مہمانوں والا سلوک کرنا ہے، یعنی پہلے اونچے اسٹول پر بٹھانا ہے، پھر فوراً چائے کی یا اسکویش پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد تم سے باتیں کرنی ہے۔ بس بس۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بولنے سے منع کیا۔ میں کوئی مہمان نہیں ہوں، البتہ جب احمد ساتھ ہو تب ذرا خیال کر لیا کرو۔ ارے احمد بھائی کا تو میں نے پوچھا ہی نہیں، کیسے ہیں وہ، اور اندر کیوں نہیں آئے؟ بہت اجرت میں تھے اس لیے باہر ہی سے چلے گئے۔ شام میں آئیں گے نا؟ نہیں۔ کیوں؟ ببلی سے پہلے امی نے پوچھا تو وہ سوچ کر بولی اصل میں انہوں نے اربن بینک جوائن کر لیا ہے اور بہت جلد ٹرانسفر ہو کر جدہ جانے والے ہیں، تو اسی سلسلے میں آج کل بہت مصروف ہے۔ تم نے مجھے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ ابھی کی بات ہے، تم بھی ان کے ساتھ جاؤ گی؟ ببلی اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ ابھی تو نہیں، بعد میں ہو سکتا ہے کہ میں چلی جاؤں، اگر انہوں نے مجھے بلا لیا تو چلی جاؤں گی، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ خود مطمئن نہیں تھی
لیکن بڑی خوبصورتی سے امی اور ببلی کو مطمئن کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ احمد اتنی جلدی اس کے پاس یا اسے لینے نہیں آئیں گے، اور خود بھی یہی چاہتی تھی کہ ابھی وہ نہ آئے، کیونکہ اس کے خیال میں اس کی غیر موجودگی میں وہ یکسوئی اور غیر وفاداری سے سوچ سکے گی۔ اسے یہاں آئے تیسرا دن تھا۔ اس دوران انہوں نے فون بھی نہیں کیا تھا، اور اس سلسلے میں اسے پریشانی صرف اس حد تک تھی کہ اگر امی یا ببلی نے اس بات کو محسوس کر کے اسے پوچھ لیا تو وہ انہیں کیا جواب دے گی۔ اس وقت جب کہ امی کسی مہمان خاتون کے ساتھ ببلی چائے وغیرہ بنانے میں مصروف تھے تو وہ تنہا بیٹھی یہی سب سوچ رہی تھی۔ کبھی احمد کا گزشتہ رویہ یاد آتا تو امید کی کرن جگمگا اٹھتی، اور کبھی موجودہ رویے کی سوچ کو مایوسیوں میں لے بیٹھتی۔ اس وقت ابو جی آ گئے۔ امی کیونکہ ڈرائنگ روم میں تھی اس لیے وہ اس کے پاس آ بیٹھے۔ کیا بات ہے بیٹا، تم اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ انہوں نے غالباً یوں ہی بات کرنے کی غرض سے کہا۔ ببلی چائے بنا رہی ہے اور تمہاری امی ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ میرا خیال ہے پڑوس سے کوئی خاتون آئی ہے، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ وہ اٹھنے لگی تو انہوں نے روک لیا۔ میں نے ببلی سے کہہ دیا ہے وہ لے آئے گی۔ پھر یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے اور بری توجہ سے سن رہی تھی۔ جب اچانک مانوس قدموں کی چاپ نے اسے چونکا دیا تو ابھی وہ اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک رہی تھی کہ احمد کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اسے اپنی بصارت پہ ذرا بھی شبہ ہوا۔ بار بار پلکیں جھپکی، لیکن وہ جوں کہ تو موجود ابو جی سے مسافہ کر کے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ بیٹا، ببلی پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، جاؤ چائے جلدی لے کے آؤ۔ ابو جی نے اسے مخاطب کر کے کہا تو وہ بے بسی کے عالم میں اٹھ کر کچن آ گئی۔ دل خوش فہم ہو کر قابو میں نہیں رہا تھا۔ کچن میں تو آ گئی تھی لیکن یہ یاد نہیں رہا تھا کہ کیوں آئی ہے۔ چپ چاپ ببلی کو دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے جیا؟ ببلی اسے گمسم دیکھ کر اجنبی سے انداز میں پوچھنے لگی تو وہ چونکی اور اپنی کیفیت چھپانے کے لیے ہاں اس پر بگڑنے لگی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ ابو نے تمہیں اتنی دیر سے چائے کا کہا ہے۔ ہاں بس لا رہی ہوں، جلدی کرو، وہاں احمد بھی آئے بیٹھے ہیں، صرف ایک کپ مت لے جانا۔ کب آئے احمد بھائی؟ ببلی اس کی بات کو نظر انداز کر کے پوچھنے لگی۔ ابھی۔ کہیں تمہیں لینے تو نہیں آئے؟ ببلی نے جلدی جلدی پلیٹوں میں بسکٹ اور نیمکو وغیرہ رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ اپنی بات یاد کر کے بولی، میرا خیال ہے میں ان کے ساتھ جاؤں گی، لیکن جیا تم نے تو کہا تھا۔ میں یہ لے کر جا رہی ہوں، تم فوراً چائے لے آؤ۔ وہ اس کی بات کاٹ کر جلدی سے بولی اور ٹرے اٹھا کر اندر آ گئی۔ ابو جی احمد سے جدہ جانے کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ وہ ان کا جواب سننے کے لیے پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تقریباً تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ وہ بتانے لگے، بس کسی بھی دن میرے ہاتھ میں ٹکٹ تھما دی جائے گی۔ جیا تو ابھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی نا؟ نہیں۔ اس وقت ببلی چائے لے کر آ گئی۔ انہوں نے اس کے کہنے سے پہلے ہی ایک کپ اٹھا لیا اور پھر ایک نظر اس پر ڈال کر پوچھا، گھر چلنا ہے؟ جی۔ وہ نہ بھی کہتی تب بھی اسے جانا تھا، کیونکہ وہ خود ان سے کہہ چکی تھی کہ جب بھی آپ آئیں گے میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ پھر امی نے بے حد اسرار سے انہیں رات کے کھانے کے لیے روک دیا۔ اس دوران وہ مسلسل ایک خوشگوار احساس میں گھری رہی، گو کہ اس طرح لا تعلق سے رہے، لیکن اس لیے فی الحال بہت بڑا دن تھا۔ وہ تیسرے دن ہی اسے لینے آ گئے تھے اور اس کا خیال تھا وہ یوں ہی تو نہیں آئے۔ یقیناً تمام حالات کو سوچتے ہوئے ہی مجھے بے قصور سمجھ کر لینے آئے ہیں، لیکن واپسی کا تمام راستہ جب انہوں نے کوئی بات نہیں کی تب اسے بہت عجیب سا لگا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی کی اگلی ایپیسوڈ۔